بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ محمد جمیل شاہد آپ سے مخاطب ہے۔ یہ ہمارا بوائلر کے سلسلے میں سٹیم پروڈکشن ٹیکنالوجی پر آج ہم بنیادی الیکٹریسٹی پر کچھ بات کریں گے۔ وہ یہ لیکچر نمبر 5 ہے اور یہ موضوع ہمارا ہے بجلی الیکٹریسٹی، اس کے کچھ اصطلاحیں، الیکٹرک موٹر کے کام کرنے کا طریقہ کار۔ یہ بہت سارے لوگ میرے دوست یہ سمجھتے ہوں گے کہ یہ ہمیں کیا کچھ پڑھایا جا رہا ہے۔ پہلے تو بات یہ ہے کہ یہ کوئی باہر سے چیز نہیں پڑھائی جا رہی، یہ الیکٹریسٹی سے آپ کو روز وابستہ پڑتا ہے، الیکٹرک موٹریں چلاتے ہیں، اس کی احتیاطی تدابیر کرنی پڑتی ہیں، بہت کچھ ہے۔ تو اس کے علاوہ دوسری بات یہ کہ یہ آپ کے وہ سالٹ کے سلسلے میں کورس کا حصہ بھی ہے، تو یہ بجلی سے واسطہ پڑتا رہتا ہے، تو یہ اس وجہ سے یہ بتایا جا رہا ہے۔ یہ آپ ذہن میں رکھیں کہ آپ جہاں کام کرتے ہیں اس پر یہ سوچ لینا کہ یہ تو الیکٹریکل والوں کا کام ہے، یہ تو انسٹرومنٹ والوں کا کام ہے، مجھے کیا تعلق ہے اس سے۔ تو یہ ایسے تو پھر وہ آپ کو صرف ریڈنگ ہی لینا چاہیے اور کچھ بھی نہیں کرنا چاہیے۔ وال کھول دیے، وال بند کر دے، سوئچ آن کر دے، سوئچ آف کر دے، اس کے بعد وہ جو ہے نا اللہ اللہ خیر صلاح، تو وہ یہ ایسے نہیں ہوتا جیسے وہ صاحب سوچ رہے ہیں۔ تو یہ ہوتا یہ ہے کہ یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس بارے میں سوچیں کہ یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے، ایسا کیسے ہو رہا ہے۔ یہ جو الیکٹریکل والے آتے ہیں یا انسٹرومنٹ والے آتے ہیں، ان کے کام کو چیک کرنا کہ کام ٹھیک ہوا یا غلط ہوا، یہ آپ کی ڈیوٹی ہے۔ ایک تو یہ بوائلر کے حساب سے، دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ یہ جتنا جانکاری ہوں گی، جتنا علم ہوگا، اتنی ہی آپ کی انڈسٹری میں اہمیت بڑھے گی۔ تو تھوڑا سا جبر کرنا پڑتا ہے۔ ہم اپنا ٹائم کئی مرتبہ بیکار موضوعات میں ضائع کرتے ہیں۔ ہم ٹو میں رہتے ہیں، فلاں کیا کر رہا ہے، فلاں گلی میں بھی لڑکی کیا کر رہی ہے، فلاں لڑکی کیسے خوبصورت ہے، اس قسم کے عجیب و غریب وہ محلے کی وہ باتیں جن کا نہ آپ کو ٹاسک دیا گیا ہے، نہ کچھ، کسی کی خرابیاں، کسی کی برائیاں، یہ ہم تلاش کرتے ہیں۔ تو یہ بھی تو ٹائم کا ویسٹیج ہے نا، یہ بالکل ٹائم کا ویسٹیج ہے۔ اگر یہ اپنا یہی ٹائم آپ اپنے وہ روزی کو بہتر کرنے کے لیے خرچ کریں تو کیا بہتر نہیں ہے کہ یہ اگر آپ کو علم ہو گیا کہ بجلی کیا ہوتی ہے اور بجلی کے کیسے کام کرتی ہے، اور پھر آپ کا واسطہ نہیں پڑا، واسطہ سے مطلب ہے آپ کی کوئی ڈیوٹی الیکٹریکل انجینئر نہیں لگائے گی، الیکٹریشین نہیں لگائے گی، تو کیا ان سا کوئی غضب آ جائے گا، وہ پاکستان گر جائے گا، پلانٹ گر جائے گا، آپ کا گھر گر جائے گا، بلکہ یہ کسی وقت بھی واسطہ پڑ سکتا ہے۔ تو علم تو وہ ہوتا ہے جو آپ کو عین موقع پر یاد آئے، یعنی موقع سے مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس فالٹ آ گیا، فالٹ کیسے ٹھیک کرنا اس وقت یاد ہے۔ اس وقت وہ ماسٹر ہوتا ہے جو اس وقت وہ بتا دیتا ہے کہ اس کو فالٹ کو ایسے ٹھیک کرنا۔ اگر آپ نے پہلے سے پڑھا ہوگا تو آپ کو یاد ہوگا، اگر نہیں پڑھا تو کچھ بھی نہیں یاد ہوگا۔ تو یہ اپنے آپ کو وہ جو ہے نا سیٹ کر کے اچھے لوگ اچھے طریقے سے کام کرتے ہیں اور کام کو سیکھتے ہیں۔ آئیے ہم شروع کرتے ہیں۔ موجودہ زمانے میں کوئی انڈسٹری بجلی کے بغیر چلانا ناممکن ہے۔ ایک اچھے بوائلر انجینئر کو اس بارے میں جاننا بہت ضروری ہے کہ کتنے مسائل بجلی کی وجہ سے ہوتے رہتے ہیں۔ الیکٹرک کرنٹ در حقیقت الیکٹرک چارجز کی حرکت کا نام ہے، یعنی وہ اس کو آپ ایک سمجھ لیں، مختلف ذرات ہیں وہ حرکت کرتے ہیں، ان کی حرکت کا نام ہے۔ چارج مثبت منفی دونوں ہو سکتے ہیں۔ پروٹون جو کہ ایٹمی نیوکلس کے اندرونی پارٹ کا حصہ ہے، اس پر مثبت چارج ہے۔ آپ نے پڑھا ہوگا میٹرک کی کتاب میں، اس سے پہلے کی کتاب میں یا اس کے بعد میں، کہ یہ ایک وہ جو ہے نا ایٹم کو تقسیم کر دیا گیا، اس میں الیکٹرون، پروٹون، نیوٹرون، یہاں وہی بات ہو رہی ہے۔ الیکٹرون جو کہ نیوکلس کا طواف کرتے ہیں، ان پر منفی چارج کی ذمہ داری ہوتی ہے اور بجلی منفی سے مثبت کو جاتی ہے۔ الیکٹریسٹی آسانی کے ساتھ صرف کنڈکٹر میں سے گزر سکتی ہے۔ دھاتیں بجلی کی اچھی کنڈکٹر ہوتی ہیں۔ ہر کنڈکٹر مثلا دھات میں ایٹمی اسٹرکچر میں الیکٹرانوں کے آخری گھیرے میں کم سے کم ایک آوارہ گرد الیکٹران ہونا ضروری ہے۔ یہ جو دھاتوں کے آخری آربٹیکل ہوتا ہے، اس کے اندر جو الیکٹران چلتے ہیں، دیگر میں بھی چلتے ہیں، تو ان میں سے ایک کم از کم ایک آوارہ ہو جاتا ہے، یعنی پاتھ سے بھٹک جاتا ہے۔ تو اب یہ مثال یہ ہے کہ یہ اگر ایک مرغی ہو، اس کے کچھ بچے ہوں، تو بچوں کو لے کر وہ پھر رہی ہو، کہیں بچوں کو دانا بن کر چگنا سکھا رہی ہو،
تو وہ جو بچہ اپنے پاتھ سے ہٹک گیا ہے، یعنی اس نے ایک گھیرا بنایا ہے، بچوں کو کہا، اپنے چیزوں کو کہا کہ یہ یہاں سے آگے نہیں جانا، تو وہ جو باہر نکل جائے گا تو چیل کو جپٹنا آسان ہوگا، چیل اس پر جپٹا مارے گی کیونکہ یہ اپنے قابلے سے بھٹکا ہوا ہے۔ تو یہاں بھی یہی کام ہوگا آگے میں بتاتا ہوں۔ اگر یعنی وہ رستے سے بھٹک کر چلا، اگر زیادہ فری الیکٹران ہوں گے تو یہ بھٹکنا اس وجہ سے ہوتا ہے کہ اس میں انرجی زیادہ ہوتی ہے۔ جب آپ ایک گول پاتھ کے گرد گھومتے ہیں اور اگر فرض کیا آپ آنکھ پر پٹی باندھ لیں تو وہ ایک پاتھ ہے، جیسے یہ آپ دوڑ لگاتے ہیں تو آپ پٹی باندھ کر دیکھیں گے کہ کوئی آپ کو بتائے گا کہ آپ پاتھ سے باہر نکل گئے تھے۔ اگر زیادہ فری الیکٹران ہوں گے تو شاید 3 بہتر کنڈکٹر ہوگا، یا اگر ایک ہے تو ایک ایٹم میں ایک ہے تو یہ ایک سے زیادہ، یہی فری الیکٹران دھاتوں میں آزادانہ حرکت کہتے ہیں، جس کو بجلی کہتے ہیں۔ اب آگے ہم بتائیں گے آپ کو یہ کہ فری الیکٹران جو پاتھ سے بٹ گئے یہ کیا فائدہ دیتا ہے۔ ایلومینیم، تانبا، چاندی، اس میں ایلومینیم کم ہے، تانبا اس سے زیادہ، چاندی سب سے زیادہ۔ بہرحال بجلی کے اچھی کنڈکٹر ہیں کیونکہ ان میں خاص طور پر چاندی میں زائد فری آوارہ الیکٹران ہوتے ہیں۔ شیشہ، مائکا یہ جو ہے نا یہ ایک شیٹ ہوتی ہے، یہاں میں اس کی تشریح نہیں کرنا چاہتا، یہ استریوں کے نیچے ڈالی جاتی ہے تاکہ استری سے کرنٹ نہ پڑے تو وہ ہیٹ جاتی ہے۔ پلاسٹک اور ربڑ میں زائد فری الیکٹران نہیں ہوتے ہیں اور وہ برے کنڈکٹر ہوتے ہیں، ان کو انسولیٹر کہتے ہیں۔ بجلی کی تاروں کے اکوپمنٹ ہے جن میں بجلی گزر رہی ہوتی ہے، وہاں حفاظتی مقصد کے لیے کورنگ کوٹنگ استعمال ہوتے ہیں اور وہ کیبلوں، سوئچز اور اس کی حفاظت کرنے کے کام آتے ہیں۔ کچھ اشیاء مثلاً جرمینیم، سلیکون اور آرسینک نہ ہی اچھے کنڈکٹر ہوتے ہیں نہ ہی یہ انسولیٹر ہوتے ہیں، ان کو سیمی کنڈکٹر ان کا کثیر استعمال الیکٹرانکس اشیاء میں ہوتا ہے۔ ہاں یہاں یہ یاد آ گئی، اگر آپ زیادہ ڈیٹیل میں چاہتے ہیں تو میرا سالٹ کے سلسلے میں پہلے 2-3 لیکچر ہیں، ایک تو الیکٹریسٹی پر ہے، اس کے بعد الیکٹرانکس پر ہے، آپ پر کئی چیزیں کھلتی چلی جائیں گی۔ بجلی پیدا کرنے کے کئی قسم کی غیر بجلی توانائی کو لازماً الیکٹرو موٹو فورس میں منتقل کرنا ضروری ہوتا ہے، یعنی غیر بجلی یا توانائی، غیر بجلی توانائی مطلب مکینیکل توانائی اور یا کوئی اور کسی قسم تو اس کو الیکٹرو موٹو فورس میں منتقل کرنا ضروری ہے، یعنی ایسی فورس جو الیکٹرانوں کو متحرک رکھے۔ بیٹریاں اس قسم کی فورس ای ایم ایف کیمیائی عمل سے پیدا کرتی ہیں۔ بیٹری کے اندر کیمیائی سولوشن میں الیکٹروڈ رکھے ہوتے ہیں، ایک الیکٹروڈ کیتھڈ سے سولوشن کے ساتھ کیمیائی عمل سے الیکٹران دوسرے الیکٹروڈ اینوڈ کی طرف حرکت کرتے ہیں۔ بار چونکہ وہ تار سے دوسرے الیکٹروڈ سے ملا ہوا ہوتا ہے، اس لیے یہ تار میں الیکٹران سفر میں کرنٹ دوڑنے لگ جاتا ہے۔ اگر تار کے درمیان سے کاٹ کر کے اس کو کسی اپلائنس میں سے بلب سے جوڑ دیں تو روشن ہو جائے گا۔ بہرحال اس قسم کی کیمیائی عمل چونکہ الیکٹران تار یعنی کنڈکٹر میں حرکت کرایا جاتا ہے، لہٰذا یہاں کیمیائی توانائی الیکٹریکل توانائی میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ کیونکہ بیٹریوں میں الیکٹروڈ کے درمیان پوٹینشیل فرق ہوتا ہے، پوٹینشیل فرق کی وجہ سے ہی حرکت ہوتی ہے، پھر بجلی کی رو کرنٹ کسی اور کنڈکٹر میں سے تار میں سمجھ جاتی ہے۔ یہ پوٹینشیل فرق ہی وولٹیج کہلاتا ہے، یہ فرق جتنا زیادہ ہو اتنے ہی وولٹیج میں۔ یہ میں نے بڑی مختصر باتیں کی ہیں اور میں ڈیٹیل باتیں یہ اگر سمجھنا چاہیں تو اس سے زیادہ ہے، لیکن یہ صرف سمجھانے کے لیے کی ہیں۔ چارجز کا ایک ہی طرف ارتکاز مطلب کنسنٹریشن ہی وولٹیج بڑھانے کا ذمہ دار ہے۔ چارجز کے بہاؤ کو کرنٹ کہتے ہیں، چارجز کا زیادہ بہاؤ کرنٹ بڑھانے کا ذمہ دار ہے۔ وولٹیج اور کرنٹ کا حاصل طرف اگر زیادہ ہو تو اتنی ہی پاور زیادہ ہو۔ یہ پہلا بات ہے کہ وولٹیج کو فکس رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے، اس وجہ سے صرف کرنٹ بڑھنے کی اجازت دی جاتی ہے، جبکہ ایسی سپلائی میں فریکوینسی کو بھی بڑھنے کی اجازت نہیں دی جاتی۔ ویسے فریکوینسی صرف جنریٹر سے ہی بڑھائی جا سکتی ہے۔ اکوپمنٹ یا اپلائنسز کی بہتر زندگی اس سے کیا رکھا ہے۔ یہ تو کچھ ڈی سی کی مطلب بیٹریوں میں بجلی یک طرفہ چلتی ہے، اسے ڈائریکٹ کرنٹ یا ڈی سی سپلائی کہتے ہیں۔ سپلائی چھوٹی اشیاء مثلا گھڑیاں، کیلکولیٹرز، کھلونے ایسی کچھ اشیاء کے لیے موجود۔ عام چھوٹے پینسل سیل سے بڑے سیل تک ہر ایک فی سیل 1.5 وولٹ کی بجلی دے سکتا ہے، کیونکہ جب سیریز میں جوڑا جاتا ہے تو ہم اسے 3، 4.5، 6 یا 9 وولٹ کے لیے موزوں بنا سکتے ہیں۔ یہ سیل جب اپنا کیمیائی ریئیکشن ختم کر لیتے ہیں تو پھر بیکار ہو جاتے ہیں، انہیں پرائمری سیل کہتے ہیں۔ اگر کسی طریقے سے بیٹریوں میں مخصوص کیمیکل استعمال کر رہے ہیں، مخصوص الیکٹروڈ استعمال کرتے ہوئے، مثلا لیڈ کے بنے الیکٹروڈ اور کمزور سلفیورک ایسڈ کا سولوشن
1.25 کثافت والا پہلے سے موجود ڈی سی سے جو اتنے وولٹیج رکھتے جوڑ دیا جائے تو الٹی کر بجلی چلی رہو چلنے لگے گا. کیمیکل دوبارہ سولوشن میں واپس آ جائے گا. جب کبھی پہلے سے موجود ڈی سی سپلائی بند ہوگی تو بیٹری اپنی سپلائی دینا شروع کر دے گی. یو پی ایس اسی اصول پر کام کرتا ہے. یہ علیحدہ بات ہے کہ واپڈا کی تیار کردہ اے سی بجلی کو پہلے یو پی ایس میں 24 وولٹ ڈی سی انورٹر ریکٹیفائر بنایا جاتا ہے. 24 وولٹ ڈی سی بنایا جاتا ہے. اس طرح تیار شدہ ڈی سی بجلی بیٹریوں کو دی جاتی ہے. الٹ کام کرتے بیٹریوں کو چارج کرتی جاتی ہیں. جب کبھی واپڈا کی بجلی بند ہوتی ہے تو یہی ڈی سی 24 وولٹ ڈی سی بذریعہ کنورٹر تھائرسٹر 220-240 وولٹ وہ اے سی میں کنورٹر بنا کر دیتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ اسی طریقے ڈی سی سپلائی محدود پیمانے پر اسٹور کی جا سکتی ہے. یہ بجلی اسٹور کرنے کا بیٹریاں طریقہ ہے. آگے اے سی سپلائی بڑے پیمانے پر جنریٹر سے تیار کی جاتی ہے. اس کے علاوہ یو پی ایس میں تھائرسٹر بھی ڈی سی سے اے سی بناتے ہوتے ہیں، لیکن یہ کوئی وہ جو ہے نا اکنامیکل طریقہ نہیں. کمرشل استعمال کے لیے جنریٹر کے لیے جنریٹر کے لیے بنائی جاتی ہے. جنریٹروں میں گھومتے روٹر کے اوپر مقناطیس فٹ ہوتے ہیں. یاد رہے مقناطیس شمال اور جنوب پول رکھتے ہیں. یہاں میں یہ جو ہے نا آپ کو بتا دوں، اگر آپ زیادہ تفصیل چاہتے ہیں تو میرے لیکچر سالٹ کے جو الیکٹریکل کے متعلق ہے وہ آپ مطالعہ کریں. اس کے ساتھ الیکٹرانس بھی مطالعہ کریں. مقناطیسی الیکٹرانوں کی مقناطیسی لہریں چھوڑتے ہیں. الیکٹرانوں کی مقناطیسی لہریں چھوڑتے ہیں. جب روٹر کے ساتھ ان مقناطیسوں کو گھمایا جاتا ہے یا کسی طریقے سے ارد گرد بنے ہوئے اسٹیٹر کو گھمایا جائے تو مقناطیس کے الیکٹرانوں کو اسٹیٹر چھین لیتا ہے. اس طرح سے اسٹیٹر جو کرنٹ کی منتقلی آگے تاروں میں اور پھر اپلائن سے منسلک وہی کرنٹ کی پیداوار کر سکتا ہے. مقناطیس کی قوت کو میگنیٹو موٹیو فورس MMF کہہ سکتے ہیں، کیونکہ پیدا شدہ بجلی کی کو الیکٹرو موٹیو فورس کہتے ہیں. جو مقناطیس سے بجلی پیدا کی جاتی ہے وہ MMF کہلاتی ہے، اور جو آگے تاروں کے لیے سپلائی مین سپلائی ہے وہ EMF کہلاتی ہے. جبکہ چھوٹے جنریٹر میں مستقل مقناطیس استعمال ہوتے ہیں. یہی چھوٹے جنریٹر عام طور پر بڑے جنریٹر کے ساتھ منسلک ہوتے ہیں، روٹر کے ساتھ منسلک ہوتے ہیں، جنہیں علیحدہ کیا جا سکتا ہے. یہ ابتدائی طور پر ایکسائٹیشن سپلائی کا فریضہ سر انجام دے گا. بعد میں پیدا شدہ اے سی سپلائی کو ریکٹیفائر کے ذریعے ڈی سی بنا کر ایکسائٹیشن سپلائی کا فریضہ سر انجام دے گا. جنریٹر میں چونکہ مقناطیسوں کے شمال اور جنوبی پول گھومنے کی عدل بدل ہوتی رہتی ہے، اس لیے بننے والی بجلی کے مثبت منفی رخوں میں بھی عدل بدل ہوتی رہتی ہے. عدل بدل یہ ہے کہ یہ نیگیٹو پازیٹیو پازیٹیو نیگیٹو نیگیٹو پازیٹیو. بجلی کی کوئی مثال اس طرح سے ہے، میں نے جیسے پہلے بتایا کہ یہ ایک فری الیکٹران ہوتے ہیں، تو اگر پیچھے سے الیکٹرانوں کی کوئی رو آ رہی ہے یا وہ اس کو دھکیل کر آگے لے جاتی ہے، اور وہ پھر ایک جب دھکیل کر آگے لے جاتی ہے تو وہ الیکٹرانوں کی ایٹم میں ایک شارٹیج ہو جاتی ہے. وہی الیکٹران وہاں گھس جاتا ہے، اور جب لیکن وہ اس کی اپنی ساخت ایسی ہوتی کہ ایک نے تو آوارہ ہونا، ایک یا دو نے آوارہ ہونا ہوتا ہے، تو وہ پھر اب وہ دیگر آوارہ ہو جاتے ہیں، اور نئی رو جو اس کو دھکیل کر آگے لے جاتی ہے. تو اس طریقے سے رو چلتی رہتی ہے. اس کے لیے یہ یعنی ضروری ہے کہ ڈرفٹ ویلاسٹی ہو جو اس کو دھکیل کر آگے لے جائے. اگر بجلی کی رو شمالی یا مشرق کو چل رہی تو دوسرے لمحے میں یہ الٹ ہو کر جنوب یا مغرب کو ہو جاتی ہے. یعنی اے سی سپلائی عدل بدل والی یعنی آلٹرنیٹنگ کرنٹ یا سپلائی. ڈی سی سپلائی میں پازیٹیو اور نیگیٹو کی اصطلاح استعمال کی، جب اے سی سپلائی میں فیز اور نیوٹرل کی اصطلاح استعمال کی. یہ تھوڑا سا آئیڈیا تھا. ڈی سی یا اے سی سپلائی میں 3 خصوصیات لازمی ہوتی ہیں. پوٹینشیل ڈفرینس کیا ہوتا ہے؟ یہ جو کہ چارجز کا ارتکاز تھا. چارجز جب اکٹھے ہو جاتے ہیں یعنی کنسنٹریشن ہو جاتی ہے تو وہ ایک جگہ جب چارجز اکٹھے ہو جاتے ہیں اس کا ارتکاز یعنی اکٹھا ہو جاتے ہیں. تو جب یہ اکٹھے ہو جاتے ہیں ان کا یعنی سمجھو وہ پھر بہاؤ کی کوشش کرتے ہیں، یعنی اس میں ایک پریشر بن جاتا ہے. تو وہ جو ہے نا جب جیسے یہ پانی ہے تو کسی جگہ لیول اکٹھا ہو گیا
پانی کا کسی ٹینک میں یا کسی، اور جب اس کو وہ کھولا جائے گا جتنا پانی کا لیول اکٹھا ہوگا اتنا ہی زیادہ پریشر سے پانی سائڈ کو جائے گا. اگر وہ نیچے ٹینک کے سوراخ کر دیا جائے یا سوراخ ہو جائے، ڈیم سے پانی اسی طرح جاتا ہے تو پانی کے حساب سے اس کی مثال پریشر سے بھی جا سکتی ہے. یعنی پوٹینشیل ڈفرینس کی وجہ سے چارجز کا پریشر پیدا ہوتا ہے، اس کا یونٹ وولٹ ہوتا ہے. اچھا یہاں یہ جو ہے نا آپ نے پڑھا ہوگا کسی جگہ کہ یہ وولٹیج اور ای ایم ایف دونوں کو ایک ہی چیز لیتے ہیں. ہوتا تو دراصل باقی صحیح ہے. عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ یہ جو جنریٹر سے جو چیز سپلائی بنا رہی ہوتی ہے اس سے جو وولٹیج جا رہے ہوتے ہیں نا اس کو ای ایم ایف کہتے ہیں، کیونکہ اس کے جنریٹر سپلائی ہے. تو جو بعد میں ہم یوزرز پہ جو گیج لگاتے ہیں وہ وولٹیج ہوتے ہیں. تو معمولی سا فرق ہوتا ہے. ای ایم ایف بہت معمولی سا زیادہ ہوتا ہے، لیکن اس کو عام گیج جج نہیں کرتی، اسپیشل گیج لگائیں تو جج کرتی ہے. کرنٹ یہ چارجز کا فی سیکنڈ بہا ہوا ہے، جتنے زیادہ چارجز سفر کریں اتنا کرنٹ زیادہ ہوگا. پانی کے حساب سے اس کی مثال پانی کے فلو سے دی جا سکتی ہے. رزسٹنس یہ کنڈکٹر کی رکاوٹ ہوتی ہے کہ وہ جو ہے نا بجلی میں کتنی رکاوٹ جو حرارت کی صورت میں خارج ہوتی ہے. پانی کے ساتھ پائپوں میں ہونے والی رکاوٹ سے مثال دی جاتی ہے. پائپوں کا کھردرا پن سے آپ مثال دے سکتے ہیں. پائپوں کا اندر سے کھردرا. ڈی سی سپلائی عموماً 1.5 to 24 وولٹ کی ہوتی ہے، اس سے کم بھی ہو سکتی ہے. زیادہ وولٹ کی سپلائی بھی ممکن ہے، لیکن اس سے بجلی کا ضیاع بڑھ جاتا ہے. پہلے بار تھوڑی ڈی سی سپلائی بیٹریوں سے اور زیادہ سپلائی ڈی سی جنریٹر سے بنائی جاتی. یہ پہلے پہلے جب الیکٹرسٹی ایجاد کی گئی تو یہ فیراڈے نے بجلی کا موجب فیراڈے کو کہتے ہیں، اور اے سی سپلائی کا موجب وہ ٹیسلا کو کہتے ہیں. بجلی جو ڈی سی جنریٹر سے ایجاد کی گئی تو بیٹریوں سے ہوتی تھی. امریکہ کے اندر وہ بیٹریاں ہوتی تھیں اور وہ جو ہے نا گھروں کے بیٹری روم بنا دیتی تھی اور گھروں کی روشنی ہوتی تھی. امیر لوگ وہ یوز کرتے تھے یا سرکاری دفاتر میں یہ کام ہوتا تھا. پھر تھوڑا بہت جو گنتی کی لائٹیں ہوتی تھیں وہ جلتی تھیں. پھر اس سے انڈسٹری چلانی ممکن نہیں تھی. انڈسٹری جو ہے نا اسٹیم انجنوں سے ہی چلتی تھی. پھر اگلا دور آیا تو ٹیسلا نے جب وہ اے سی سپلائی جاتی ہے اور اے سی جنریٹر جاتی ہے پھر وہ عام ہو گئے. جب وہاں ڈی سی کی ضرورت پڑی تو ریکٹیفائر سے ڈی سی بنا لی جاتی ہے. ابھی کم ڈی سی سپلائی بیٹریوں سے، جب زیادہ ڈی سی سپلائی ریکٹیفائر سے کرتی ہے. ڈی سی بجلی عمومی طور پر چھوٹے مقاصد کے لیے، مثلاً کلاک، موبائل فون، ٹیلی فون، کچھ ضروری الیکٹرک سرکٹ وغیرہ. عام طور پر یہ سپلائی 24 وولٹ سے زیادہ کی استعمال ہوتی ہے. اتنے کم وولٹ پر انسانی جھٹکا نہیں لگتا. خطرناک حالت 30 وولٹ کے بعد ہوتی ہے. ٹائم پیریڈ، ہاں یہ ہمیں اے سی سپلائی میں یہ آگے ہم آپ کو بتائیں گے، یہ ایک ڈرائنگ میں بتائیں گے کہ یہ ٹائم پیریڈ ایک سائیکل ہوتے ہیں. اے سی سپلائی میں جیسے کہ میں نے بتایا آپ کو، سپلائی ایک طرف جاتی ہے پھر اس کے بعد ٹرن دوسری طرف ہو جاتی ہے. تو یہ ایک سائیکل کے لیے جو وقت خرچ ہوتا ہے اسے ٹائم پیریڈ کہتے ہیں. ایک سائیکل کے بننے پر وقت جو ایک بڑا یعنی پاکستان کے میں بجلی کی جو سپلائی جاری ہے یہ اس کا اسٹینڈرڈ ہے جو 1/50 سیکنڈ ہے. یہ پاکستان کے اسٹینڈرڈ کے 50 فریکوینسی کا یہ ہے. لیکن اگر کہیں زیادہ ہے جیسے امریکہ میں ہے تو وہ کچھ اور ہے، 60 فریکوینسی چلتی ہے، 60 سائیکل پر سیکنڈ چلتی ہے. اس دوران کرنٹ کے فاصلہ طے کرتی ہے وہ ویو لینتھ کہلاتی ہے. اس کا مطلب ہے یہ روشنی کی رفتار ہے. 3 لاکھ کلومیٹر کی ویو لینتھ ہے، 3,00,000/50 یہ کی کلومیٹر کی ویو. بجلی کی روشنی کے ساتھ 3 لاکھ کلومیٹر کی. اس کا مطلب یہ ہے کہ 3000 کلومیٹر سائز کی تار میں پہلے بجلی 1/100 سیکنڈ کے وقفے میں اور ایک سرے دوسرے سرے سفر گئی تو دوبارہ وہاں سے واپس ہو سکتی ہے. بہت تھوڑا ٹائم ہے. فیز ہے. جنریٹروں میں جو بجلی پیدا کی جاتی ہے وہ یہ ایکسائٹیشن روٹر سے ہوتی ہے. اگر آپ نے جیومیٹری پڑھی ہو تو جیومیٹری کے اندر سے سینٹر پر جو اینگل ہوتا ہے 360 ڈگری ہوتا ہے. اس کے 3 حصے کریں تو 120 ڈگری بن جاتا ہے. تو ہر 120 ڈگری پر ایک فیز سائیکل بنتا ہے جو آگے سپلائی جاری کرتا ہے. یہ آگے میں ڈرائنگ میں سمجھاؤں گا. آپ اتنی دیر کے لیے دیکھیں. یہ بات تھوڑی سی میں ایک بات کو گزار کروں. لوگ بڑے
اس سے اکتا جاتے ہیں کہ بات سمجھ نہیں آتی. بات یہ ہے کہ کچھ باتیں تصویر سے سمجھ آتی ہیں, کچھ باتیں وہ تحریر سے سمجھ آتی ہیں. تو جب تحریر اور تصویر کو ملا کر آپ دیکھتے ہیں تو آپ کو پوری بات سمجھ آتی ہے. کچھ مجبوری ہوتی ہے, تحریر کے ساتھ تصویر نہیں بنائی جا سکتی, کبھی کبھی بنا بھی لیتے ہیں لیکن یہاں کچھ مجبوری ہے جس کا میں بیان نہیں کرنا چاہتا. تو یہ جو ہے نا آپ کو وہ جو اچھے لوگ سمجھنا چاہتے ہیں. اچھا, کچھ چیزوں کی وضاحت یعنی ذکر ہوتا ہے دوسرے چیپٹر میں, لیکن اس کی وضاحت ہوتی ہے 11ویں چیپٹر میں, کیونکہ اس کو ایک ترتیب سے سمجھانا ہوتا ہے. تو وہاں سمجھائیں تو پھر گڑبڑ ہو جاتا ہے. تو آپ کے لیے اگر آپ کوئی علم حاصل کرنا چاہتے ہیں, آپ کے لیے بہتر یہ ہے کہ سمجھ کر پہلے پوری کتاب پڑھیں. کتاب پڑھنے کے بعد پھر دوبارہ سے شروع کریں, کیونکہ آپ کو پتہ چل جائے گا اس کی وضاحت کہاں ہے. تو پھر آپ جا کر وہاں کھول کر دیکھیں گے. اس کے ساتھ ہی جو لوگ اچھی طرح سمجھنا چاہتے ہیں ان کے لیے میں کہتا ہوں, اگر آپ کو بے شک دوسری جماعت کی کتاب ملے, تیسری کی ملے, 10ویں کی ملے, 8ویں کی ملے, اس سے لو. جب تک آپ کے اندر سے ایک آواز نہ آئے کہ یہ مجھے سمجھ آ گئی ہے. انسان کے اندر سے ایک آواز آتی ہے, وہ آواز کو یاد و دبا دیتا ہے. مثلا اگر کوئی کسی کے ساتھ برائی کر رہا ہے تو اس کے سے اندر سے آواز آتی ہے کہ یہ میرا حق نہیں تھا جو میں مار رہا ہوں. پھر وہ اس کو کسی اور دلیل سے رد کر دیتا ہے. دلیل کیا ہوتی ہے؟ لوگ بھی تو ایسے کرتے ہیں, زمانہ ایسے کرتا ہے, فلاں نے لوٹ لیا, وزیر اعظم لوٹ گیا, فلاں وہ گورنر لوٹ گیا, وہ چور لوٹ گیا, فلاں لوٹ گیا, میں نے لوٹ لے گیا ہوگا. تو یہ اگر بندہ یہ سوچ لیتا کہ انہوں نے, اللہ تعالیٰ نے ان کا حساب علیحدہ لینا, میرا علیحدہ لینا, وہ وہاں میرا تو ریفرنس نہیں دیا جائے گا یا مجھ سے اس کا ریفرنس نہیں دیا جائے گا. وہاں میں یہ ریفرنس نہیں دے سکوں گا, یہ اللہ تعالیٰ کو یہ نہیں دے سکوں گا کہ وہ لوٹ گیا تو تم مجھے کیوں پوچھ رہے ہو. یہ وہاں کوئی نہیں ہوگا. تو یہ پھر انسان کو وہ وہاں سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ جو چوری ہے یہ غلط ہے. اس طرح سے جب آپ پڑھائی پتہ کرتا ہے, پڑھتا ہے, تو یہ انسان کے اندر سے آواز آتی ہے, مجھے یہ بات سمجھ آ گئی ہے. اب مجھے یہ جو ہے کوئی پوچھے تو مجھے یہ پتہ لگ گیا ہے کہ یہ کیسے کام ہوتا ہے. تو جب زیادہ کا وعدہ آپ جدوجہد میں پوچھیں, کسی سے کتاب پڑھیں, کسی سے سمجھیں, تو یہ علم کی تلاش میں جاری رہے. یہ آپ کو تھوڑا سا بتا دیں کہ جو لوگ پرانے لوگ تھے انہوں نے علم کے لیے 100 کلومیٹر سفر کیے پوچھنے کے لیے. آج کل تو بڑا آسان ہو گیا. میں جب وہ تھا FSC میں تھا, مجھے میتھمیٹکس نہیں آتا تھا, تو ایک سوال کے لیے 3 کلومیٹر جاتا تھا پوچھنے کے لیے. تو یہ وہ لوگوں کو جن لوگوں نے ترقی کرنا چاہتے ہیں, یہ یاد رکھیں, ترقی کا دروازہ صرف علم ہی ہے. علم کے اوپر ترقی کا دروازہ بنا ہوا ہے, وہ اس کے سے گزر رہا ہے. جو دنیا میں جو لوگ ممالک ترقی کر رہے ہیں وہ علم سے نکل کر ترقی کر رہے ہیں, یعنی علم کے دروازے گزر کر ترقی کر رہے ہیں, علم کے اسکول سے میں پڑھ کر ترقی کر رہے ہیں. تو یہ یاد رکھیں. اچھا, اگر روٹری کی روٹری ہے تو یہاں ہم بات کرتے ہیں. یہ 360 ڈگری گردش ہے, روٹر مقناطیس اس طرح ڈیزائن کیے تھے, ہر اینگل 120, اگلا فیز سروس میں ہے. اس طرح 3 فیز سپلائی تیار ہوتے ہیں. 0 سے شروع ہونے والی سپلائی کو سائن ویو کہتے ہیں, کیونکہ سائن تھیٹا کی قدر 0 ہوتی ہے, یعنی پرپینڈیکولر بٹ ہائیپاٹنیوس از کالڈ سائن تھیٹا. یہ وہ رائٹ اینگل ٹرائنگل میں آپ دیکھ سکتے ہیں. تو یہ سائن 0 بھی ہے. اگر کوئی دوسرا جنریٹر بھی سروس میں لینا ہے اور دوسرے کی بجلی کی سپلائی ایک ہی لائن میں دیں تو ان کی سائن ویو بالکل ایک ہی زاویہ پر سفر کرتی ہونی چاہیے. اس زاویہ کو فیز اینگل کہتے ہیں, یعنی ان کی 2 جنریٹر سروس میں لینے کے لیے دونوں کا فیز اینگل ہونا ضروری ہے. مزید اس کے لائن وولٹیج فریکوینسی کے برابر ہونا بھی ضروری ہے. اس سارے مکمل عمل کو ایکٹیویٹی کو سنکرونائزنگ کہتے ہیں. یعنی فیز اینگل کا مطلب یہ ہے کہ 2 جنریٹر اگر آپ نے سروس میں لینے ہیں تو 2 کی مثال دیتا ہوں, زیادہ بھی ہو سکتے ہیں. تو اس کا فیز اینگل یہ جو 0 سے شروع ہو رہا ہے یہاں ایک فیز, تو دوسرا بھی 0 سے ہونا چاہیے. تو جب دوسرا 0 سے ہوگا تو اس کے 120 ڈگری اینگل بھی اپنی جگہ پر رہیں گے. اگر یہ کچھ اینگل بنا رہا تو یہ کچھ اینگل بنا رہا, تو یہ جو ہے نا اس میں جب آپ جوڑیں گے لائن تو اس کی کرنٹ ادھر کو فلو کرے گی, ریورس ہوگی, ریورس ہونے سے دھماکہ ہو جائے گا اور بہت نقصان ہوگا. تو یہ فیز اینگل یہ ہوتا ہے کہ اگر فرق ہو تو اس کو فیز اینگل کہتے ہیں. تو فیز اینگل کو برابر ہونا چاہیے, ایکول ہونا چاہیے. بے شک 30 ڈگری کا اگر اس کا 30 ہے اس کا بھی 30 ہوگا. تو یہ ہے ٹرانسفارمر. یہ کچھ باتیں ذکر کرتے ہیں لوگ, تو
اے سی سپلائی میں ڈی سی کی نسبت جو سہولتیں اس میں ٹرانسفارمر بھی شامل ہے. ٹرانسفارمر میں ہم میوچل انڈکشن کے ذریعے وولٹیج کو بڑھا گھٹا سکتے ہیں. مثلا بڑے جنریٹر بجلی کی پیداوار، بڑے جنریٹر جو بجلی پیدا کرتے ہیں وہاں ڈائریکٹلی 6.3 کے وی نکلتی ہے، 6.6 11 کے وی نکلتی ہے. گھریلو میں 220 وولٹ نکلتی ہے. ڈائریکٹ جنریٹر میں اس سے زیادہ وولٹ کی بجلی بنانا انتہائی مشکل اور خطرناک ہے. بعد میں جو دور دراز علاقوں کے بھیجنے کے اسٹیپ اپ ٹرانسفارمر کے ذریعے 132 اور 500 کے بھیجے جاتے ہیں. یہ جو اسٹیپ اپ کرتے ہیں اس میں فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو تاریں پتلی لگانی پڑتی ہے. آپ وولٹیج بڑھا دیتے ہیں اور تاروں نے کھمبوں پر لوڈ ڈالنا ہوتا ہے تو وزن ڈالنا ہوتا ہے. تو یہ جو ہے نا آپ کا جتنا وہ کر دیں گے، یہ 500 کے وی کر لیا تو اس سے یہ ہوگا آپ کے وولٹیج بڑھ گئے تو کرنٹ کم ہو گئی، یعنی پاور کے حساب سے، تاکہ کنڈکٹر کم سے کم خرچ کرنا پڑے. عام طور پر خالص ایلومینیم کی تار استعمال کرتے ہیں. تانبا نہیں استعمال کرتے کیونکہ تانبا مہنگا، خالص ایلومینیم استعمال کرتے ہیں. لیکن ایلومینیم میں ایک آدھ الائی ڈال دیتے ہیں جیسے اسٹیل ہے اور ڈال دیتے ہیں تاکہ تار ٹوٹنے نہ پائے. ہائی اسٹینڈرڈ کے سیرامک انسولیٹر استعمال ہوتے ہیں. ہائی اسٹینڈرڈ کے چینی کے مائکا یا وہ جو ہے نا سیرامک کے انسولیٹر. آسمانی بجلی سے بچاؤ کے لیے علیحدہ تار بھی ہوتی ہے. پھر کھپت والے علاقوں میں جہاں کا بجلی کھپت کرنی ہوتی ہے اسٹیپ ڈاؤن ٹرانسفارمر کے ذریعے اسے 11 کے وی میں بنا کر بھیجتے ہیں. یا محلے میں جاتی ہے تو 11 سے پھر 220 اور 440 استعمال. ٹرانسفارمنگ مندرجہ ذیل فارمولیز ہوتے ہیں. N1 N2 V1 V2. یہ جو ہے نا یہاں V1 ابتدائی وولٹ ہے اور V2 آخری وولٹ ہے. N1 ابتدائی طور لپٹے ہوئے گئے اور N2 آخری لپٹے کے تاروں کے ہے. یہ تاروں کی بائنڈنگ کے ہے، ٹرنز ہے. پاور فیکٹر، آپ نے پاور فیکٹر سنا ہوگا. بجلی کے بلنگ کم کرنے میں جہاں بجلی کھپت کو کنٹرول کرنا ضروری وہاں پاور فیکٹر کو کنٹرول کرنا بھی ہے. اس کو سمجھنے کے مطابق میں نے بجلی کھپت کے اثرات کو سمجھنا ضروری ہے. بجلی کے ایسے لوڈ کو 3 طرح میں تقسیم کر سکتے ہیں. ایک بجلی کا لوڈ رجسٹو لوڈ ہوتا ہے. اس قسم کے لوڈ میں وولٹ اور کرنٹ دونوں حرارت کی صورتیں کم ہو جاتی ہیں. وولٹیج بھی ڈراپ ہوتے ہیں اور کرنٹ بھی ڈراپ ہوتے ہیں. یا وولٹیج اگر کم کھپت ہے وولٹیج وہی رہتی ہے اور کرنٹ بھی وہی رہتی ہے، یعنی دونوں میں جو زوال آتا ہے اگر تو برابر آتا ہے. بجلی کے ہیٹر میں ایسا ہوتا ہے ایسے لوڈ میں کرنٹ اور وولٹ دونوں متوازی رہتے ہیں. دوسرے لفظوں میں کرنٹ کی کھپت اور وولٹیج کی کمی یہ برابر ہے، کمی یا زیادتی دونوں وولٹ اور کرنٹ میں. انڈکٹیو لوڈ، اس قسم کے لوڈ میں اب ہم موٹریں بھی چلاتے ہیں، مقناطیسی اثر پایا جاتا ہے. گراف سے حساب سے کل کرنٹ پیچھے رہ جاتی ہے. کرنٹ یعنی کم ہو جاتی ہے یا پیچھے رہ جاتی ہے، وہ وولٹ آگے تجاوز کر جاتے ہیں، وولٹیج اس کے آگے زیادہ ہوتے ہیں. اس وجہ سے پاور کو پورا کرنے کے لیے پاور لوڈ بڑھ جاتا ہے. پاور کو پورا کرنے کے لیے پیچھے سے جنریٹر پر پاور لوڈ بڑھ جاتا ہے، یعنی دوسرے لفظوں میں ویسٹیج ہو جاتی ہے. موٹریں، ٹرانسفارمر، سولر وغیرہ لوڈ ایسا ہے. اس کی وہ مثال میں دیتا ہوں. یہ ریڈی ہوتی ہے، یہ اس کے اوپر ایک بندہ کھینچ رہا ہوتا ہے تو اس کے آگے ایک ہینڈل ہوتا ہے. تو ہینڈل کو جتنا نیچے کر کے کھینچے گا وہ اس کو کم مشقت کرنی پڑے گی، لیکن ساتھ ہی ایک لمٹ آئے گی تو وہ اس کی کمر درد کرنے لگ جائے گی، اس کو جھکنا پڑے گا. تو وہ ایک بیلنس رکھتا ہے کہ کمر بھی نہ جھکے اور لوڈ بھی برداشت کرتے ہیں. تھوڑا سا ہینڈل کو اٹھا کر چلتا ہے. تو اگر وہ ہینڈل کو بہت زیادہ اٹھا دے تو اس کو مشقت بہت ہی کرنی پڑے گی، وہاں اس کا نقصان ہو جائے گا. تو انڈکٹیو لوڈ بھی اسی قسم کا ہوتا ہے. اس میں جیسے میں نے مثال دے دی، وولٹ آگے تجاوز کر جاتے ہیں اور پاور لوڈ بڑھ جاتا ہے. آگے کیپیسٹیو لوڈ. کیپیسٹیو لوڈ اس قسم کے لیے لوڈ میں سٹوریج پایا جاتا ہے. سٹوریج اثر پایا جاتا ہے جیسا کیپیسٹر میں ایسے لوڈ. اس قسم کے لوڈ میں گراف کے حساب سے کرنٹ آگے اور وولٹیج پیچھے ہو جاتا ہے. یہ ایک مصنوعی قسم کا یہ جو نا وہ اس کی مثال ایسی ہی ہے کہ ایک بوائلر چل رہا ہے. تو بوائلر آپ اس کی ایفیشنسی دیکھ رہے ہیں، اس کی گیج اگر کوئی لگی ہوئی ہے تو 110 ایفیشنسی اظہار کر رہی ہے. آپ حیران ہو جاتے ہیں اتنی زیادہ ایفیشنسی کیسی ہو سکتی ہے، یا تو گیج خراب ہے یا کیا چکر. تو اب آپ دوسرے بوائلر پر جاتے ہیں،
وہ جو ہے 61 ایفیشنسی شو کر رہا ہے. وہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی ایفیشنسی وہ لے رہا ہے, وہ ایفیشنسی نہیں وہ لے رہا. میں ایک مثال دیتے ہیں کہ جیسے انگریزوں میں ایک مثال دیتے ہیں, برطانیہ میں بگی چلتی ہے, وہ ایک مثال دیتے ہیں کہ بگی کے اندر 8 گھوڑے ہوں تو ان میں ایک گھوڑا ایسا ہوتا ہے جو دراصل صرف دوڑ ہی رہا ہوتا ہے. جیسے معاشرے میں بھی ایسا تھا, وہ صرف دوڑ رہا تھا, وہ کوئی لوڈ برداشت نہیں کر رہا تھا, اس نے اپنی سیٹنگ ایسی رکھی ہوتی ہے وہ صرف ان کے ساتھ دوڑ رہا تھا. تو یہ کیپیسٹیو لوڈ میں بھی کہ اسی قسم کا مظاہرہ سمجھ لیں. تو آپ آتے ہیں پاور فیکٹری درستگی کے لیے. پاور فیکٹر یہ جو ہے نا 0.88 یا 0.9 تک ہونا چاہیے. یہ 0.9 سے اوپر ممکن مشکل ہے, وابڈا کے ساتھ 0.88 تک ہے. یہ انڈسٹریوں میں 0.85 تک ہو جاتا ہے, 0.8 بھی ہو جاتا ہے کبھی. تو اب ہم کچھ ابتدائی اصطلاحات تذکرہ کریں گے اچھے انجینئر کے لیے جاننا ضروری ہے. بجلی کے لیے اصطلاحات ہیں. کولم, الیکٹریکل کا بنیادی چارج ہوتا ہے. ایک کولم 6.25 بلین ضرب بلین الیکٹرون پر مشتمل ہوتا ہے. اتنے الیکٹرون جب اکٹھے ہو جائیں تو ایک کولم ہوتا ہے. امپیئر, ایک امپیئر کا مطلب ہے جب ایک کولم چارج 2 پوائنٹوں کے سرکٹ کے دوران 1 سیکنڈ میں سفر کرے. دوسری تعریف یہ ہے کہ اگر بجلی کی جو سلور نائٹریٹ میں گزاری جائے اور وہ 0.00111 چاندی سولوشن سے الگ کرے, وہ 1 امپیئر کرے. یہ ایگزیکٹ کیلکولیشن کے لیے تعریف ہے. جنرل تعریف یہ ہے. وولٹ, اگر کہ اس وقت کی سرکٹ میں 1 وولٹ ای ایم ایف ہوتی ہے جب ہم 1 اوم کی ریزسٹنس ہو اور 1 امپیئر کرنٹ گزر رہا. دوسری طرف یہ ہے ورک ڈن پر سیکنڈ بائی یہ کرنٹ 1 امپیئر ود 1 اوم. اچھا آگے اوم کیا ہے؟ یہ بجلی کی رکاوٹ کا یا رزسٹنس کا یونٹ ہے. مزاحمت جس کو کہتے ہیں کہ 1 وولٹ اور 1 امپیئر گزرے دوران میں جو بھی رزسٹنس ہو اس کو 1 اوم کہتے ہیں. مو, یہ کنڈکٹرس کا یونٹ ہے اور رزسٹنس کا الٹا ہے. ایک مو کی کنڈکٹنس سے 1 امپیئر کرنٹ 1 وولٹ پر گزرنے کی اجازت دیتی ہے. ابھی اس کی جگہ سیمن کا یونٹ آیا جائے. سیمن یہ 1 مو کی جگہ آ گیا. واٹ, یہ پاور کا بنیادی یونٹ ہے. ڈی سی سپلائی کے لیے 1 امپیئر اور 1 وولٹ کا حاصل کرتا ہے, وولٹ ضرب امپیئر. لیکن اے سی سپلائی کے لیے کیونکہ یہ فارمولا ہے, اگر سنگل فیز ہے تو وولٹ ضرب امپیئر ملٹیپلائی پاور فیکٹر فار سنگل فیز. اگر ٹرپل فیز ہو تو پھر یہ نکالتے ہیں وولٹ ضرب امپیئر ضرب پاور فیکٹر. پاور فیکٹر مین کوسائن پائی, یہ وہ ملٹیپلائڈ نہیں ہے, یہ اس کی تشریح ہے. ملٹیپلائی 300 ہو, یہ 3 فیز سپلائی کے لیے. کلو واٹ آور, 1000 واٹ پاور کو اگر 1 گھنٹہ میں خرچ ہو تو کلو واٹ آور کہلاتی ہے. یعنی دوسرے لفظ 100 واٹ کا انکینڈیسنٹ بلب. انکینڈیسنٹ بلب وہ ہوتا ہے جو پرانی طرز کا فلامنٹ والا بلب ہوتا تھا, ہلکی پیلی روشنی دیتا تھا, وہ ہے انکینڈیسنٹ بلب. تو پرانی قسم کا روایتی بلب اگر 10 گھنٹہ روشن رکھیں تو 1 کلو واٹ بجلی خرچ ہوتا ہے. ابھی بھی اسٹینڈرڈ کے لیے وہی بلب یوز ہوتا ہے کیونکہ یہ دوسرے بلب میں کمی بیشی ہوتی ہے. وہ جو انرجی سیور ہے یا دیگر آ گئے وہ بچت تو کرتے ہیں, یہ بچت کے نقصان سے زیادہ بات ہے, لیکن ایگزیکٹنیس کے حساب سے وہ چیز وہ نہیں ہے. یہ اچھا یہ فیرڈ, یہ کیپیسٹنس کا یونٹ ہے. کسی کنڈکٹر میں 1 فیرڈ کیپیسٹنس ہوگی جب 1 کولم چارج 1 وولٹ کا پوٹینشیل ڈفرینس پیدا کرے. یہ بڑا یونٹ ہے, یہ اسٹوریج کا یونٹ ہے کرنٹ کا. عام طور پر مائکرو فیرڈ کے کیپیسٹنس آپ نے دیکھا ہوگا, مائکرو فیرڈ کی کیپیسٹر. پھر پیکو فیرڈ بھی ہے. مائکرو فیرڈ دراصل کا 10 لاکھ میں, اس کے علاوہ پیکو فیرڈ بھی رائج ہے. کئی لوگ اس کو نا بازار سے خریدتے وقت یو ایف کہہ دیتے ہیں, وہ مائکرو ہوتا ہے, یو نہیں ہوتا. ہنری, یہ بجلی کی پیداوار کا یونٹ ہے. اس کو انڈکٹنس کہتے ہیں. اگر فی سیکنڈ 1 امپیئر کرنٹ اور 1 وولٹ پیدا تو 1 ہنری ہوتا ہے. یہ اب ہم تھوڑا سا نا یہ آپ سے وہ جو ہے نا الیکٹرک موٹر کے کام کرنے کے طریقے کا بیان کرتے ہیں. یہ ہم اختصار سے بجلی موٹروں کا کام کرنے کا طریقہ بتائیں گے. پاور ہاؤس انڈسٹری بوائلر صاحبان میں مسائل سے واسطہ پڑتا ہے. ڈائریکٹ کرنٹ مشین کا. اچھا یہ انڈسٹری میں پاور ہاؤس اور بوائلر انڈسٹری میں یہ ڈی سی موٹر بھی یوز ہوتی ہے. تو یہ ڈائریکٹ کرنٹ کے مختلف انڈسٹری میں شدید ایمرجنسی صورت میں کچھ پروسیس ایسے ہیں جن کو کچھ دیر تک جاری رکھنا ضروری ہوتا ہے. علاوہ اس مثال کے اسٹیم ٹربائن میں گیس ٹربائن کے شٹ ڈاؤن کے بعد لوبریکیشن کے پریشرائز آئل مہیا کرنا اور شافٹ کو سست روٹیشن میں رکھنا ہر صورت میں ضروری ہے. ہوتا یہ ہے کہ کئی جو انڈسٹریاں ایسی ہیں
کہ वापडा की सप्लाई पर नहीं चल सकती या वापडा सप्लाई बंद हो गई, और वो जो है ना उनकी अपनी सप्लाई भी वो बंद गई, वो भी बंद हो गई। तो फिर आखिरी सप्लाई वो डीसी बैटरी की होती है, यूपीएस होती है। तो वो फिर मोटर कुछ देर यूपीएस से चलती रहती है ताकि मशीनरी मुकम्मल ठंडी हो जाए और वो नुकसान से बच जाए, ताकि मौजूद रह जाने हीट की वजह से वो डैमेज ना हो जाए। शट डाउन की वजह से एसी सप्लाई बंद हो चुके हैं, बाद अगर एमरजेंसी डीजल जनरेटर सप्लाई भी मुमकिन ना हो, बैटरी रूम की डीसी सप्लाई भी आए। यूपीएस मौके पर ऐसे मौके पर ज़रूर लाएंगे कोई आगे, ऐसे मौके पर कुछ मोटर्स चलने वाली डीसी एक्यूट एमरजेंसी मोटर। अगर ये तो ये आइए डीसी मोटर की वर्किंग पर बहस करते हैं। लेकिन डीसी मोटर की वर्किंग के लिए आपको ज़्यादा ही वो जो है मुश्किल है, तो वो हम थोड़ी सी तशरीह करते हैं। अगर एक डीसी मोटर मशीन में जनरेटर की वाइंडिंग किसी इतने वोल्टेज डीसी सोर्स से जोड़ दी है तो बतौर मोटर काम कर रहा है, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी को एक डीसी मोटर बतौर ऑपरेशन इंट्रैक्शन ऑफ करंट ट्रांसफरिंग आर्मेचर वाइंडिंग पर तकिया करती है एंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस, इसका ये फार्मूला होता है। ये आप ये इसको पढ़ सकते हैं डीसी मोटर टार्क के लिए फार्मूला। टार्क क्या होता है ये आप फिज़िक्स में देख सकते हैं। ये वो फोर्स ज़रबे फोर्स का बाजू ये होता है। सी इसमें ये कोफिशिएंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है, ये इसका ताल्लुक पोल से, नंबर ऑफ पोल से। और आगे ये सारी ये जो है ना वो कंडक्टर इन आर्मेचर परपेंडिकुलर सर्किट इन आर्मेचर, आई ए आर्मेचर करंट है, वो ये पाई है मैग्नेटिक फ्लक्स है। कांस्टेंट स्पीड पर एक डीसी मोटर की टार्क मोटर की शाफ्ट पर डाले गए लोड की वजह से अपोजिंग टार्क पर, इसका फार्मूला ये है एम आर इक्वल टू एम अपोजिंग। किसी भी डीसी मोटर की इनपुट पावर हमेशा आउटपुट पावर से फर्क होती है। कुछ पावर बेरिंगों की रगड़, कार्बन मुजामत हीट, कम्यूटेटर के साथ विंडेज, हिस्टोसिस और ईडी करंट की वजह नुकसान ज़ाहिर हो जाता है। मोटर की एफिशिएंसी लोड की वजह तगैर में रहती है। रेटेड पावर है मोटर की एफिशिएंसी 70 to 93% तक होगा। ज़रूरत के मुताबिक मोटर की डायरेक्शन और रोटेशन को भी रिवर्स किया जा सकता है, करंट को रिवर्स करके किया जा सकता है। लेकिन अगर दोनों की करंट को रिवर्स कर दें तो मोटर पहले भी रोटेशन पर ही चलती है, यानी कोई फ़र्क नहीं। तमाम डीसी मोटरों की उनको एक्साइटेशन देना ज़रूरी होती है। बैरूनी ज़राए से हासिल से अलहदा एक्साइट की जाती है। इनकी फील्ड और आर्मेचर वाइंडिंग को कनेक्ट करने के लिए डीसी मोटरों की तरफ 3 तरीके होते हैं, शंट वाउंड, सीरीज़ वाउंड और कंपाउंड। ये जो जनरल एक आइडिया दिया है कि वो हमारा असल में वास्ता पड़ता है डीसी एसी मोटर से। एसी मोटरों में 2 किस्म की मोटरें आए हैं, एक सिंगल फेज मोटर और एक 3 फेज मोटर। यानी सिंगल फेज मोटरें ज़्यादातर 220 वोल्ट की होती हैं, और 3 फेज मोटरें 220 वोल्ट वाली भी होती हैं, और फिर 3 फेज बड़ी मोटरें भी होती हैं। जो बड़ी मोटरें होती हैं ये पावर हाउसों में बॉयलर फीड पंप चलाने के लिए, कई मरतबा आईडी फ़ैन एफडी फ़ैन चलाने के लिए और दीगर कई मकासद के लिए ये मोटरें डायरेक्टली 6.3 kV वोल्टेज पर चलती हैं। कई जगह 6.6 kV हो सकती हैं, कई जगह 11 kV भी हो सकते हैं, और कई जगह 380 और 440 वोल्ट भी हो सकते हैं। ये आमतौर पर ये चलती हैं इस पर। सिंगल फेज मोटर एसी मोटर के बुनियादी तौर पर 2 हिस्से होते हैं। बैरूनी स्टेटर होता है मोटर के रोटर के इर्द गिर्द, जो इंसुलेटेड कॉइल्स पर मुश्तमिल होता है। यानी मोटर की जो कवरिंग होती है, वो केसिंग होती है, उसके अंदर की तरफ इंसुलेटेड जो एसी सप्लाई बैंक पे जाती है, एसी सप्लाई उसको दी जाती है, और वो एक घूमता मैग्नेटिक फील्ड पैदा करता है। एक मैग्नेटिक फील्ड पैदा करता है जो घूमता है, और उसका पीछा करते हुए रोटर घूमता है। रोटर उसको वो उसके टच करने की उसके यानी वो कोशिश करता है कि वो उसको कशिश के ज़ेरे असर उसको टच करे, लेकिन टच तो नहीं कर सकता। जैसे एक मकनातीस लोहे को कशिश करता है तो वो रोटर उसको कशिश करने की कोशिश करता है, लेकिन कशिश थोड़ा सा करने के चक्कर में वो घूम जाता है। ये रोटर जो शार्ट और माउंट किया गया, और ये दूसरा घूमता मैग्नेटिक फील्ड ये यानी इस उसूल पर चलती है। यानी दूसरे लफ्ज़ों में स्टेटर में वाइंडिंग होती है। वाइंडिंग में जब सप्लाई दी जाती है
تو ایک روٹیٹنگ میگنیٹک فیلڈ پیدا ہوتا ہے، یعنی ایک طرف سے میگنیٹک وہ بنتا جاتا ہے، ایک طرف سے ختم ہوتا جاتا ہے. تو جو ہے نا جو بنتا جاتا ہے اسٹیٹر یا روٹر اس کا پیچھا کرتا ہے، اس کو پکڑتا ہے، تو وہ خود جب وہ آگے چلا جاتا ہے وہ آگے چلا جاتا ہے. ان میں چونکہ ایک ہی فیز ہوتا ہے اس لیے ابتدائی طور پر یہ کشش والی قوت پیدا نہیں ہو سکتی. ابتدائی طور پر اس کا حل موٹر کو ایک اور طریقے سے کیا جاتا ہے، عام وائنڈنگ جسے رننگ وائنڈنگ کہتے ہیں. اس کے علاوہ اس کے ارد گرد ایک اور طاقتور وائنڈنگ لپیٹی جاتی ہے جسے اسٹارٹنگ وائنڈنگ کہتے ہیں، ڈبل وائنڈنگ ہوتی ہے. ابتدا میں دونوں وائنڈنگ موٹر کے چلنے کا لوڈ سنبھالتی ہے. جب سپلائی ملتی ہے دونوں کو ملتی ہے، دونوں لوڈ سنبھالتی ہیں اور اس سے موٹر چلنے لگی. یوں ہی موٹر کی اسپیڈ بڑھتی ہے. ایک سینٹریفیوگل سوئچ اسٹارٹنگ وائنڈنگ کو لگا. اب انرشیا یعنی یہ خوبی ہے فزکس میں. اب مطالعہ نیوٹن کے پہلے اصول کے تحت انرشیا کا بھی موٹر گھومتی ہے اور پھر اسے دوبارہ سے میکنیزم قوت مل جاتی ہے. اب وہ جو ہے نا اس کا جو رزسٹنس ہے فرکشن ہے وہ کم ہو گئی ہوتی ہے اور وہ ایک ہی وائنڈنگ میں چلتی ہوتی ہے. یہ موٹر سے رننگ وائنڈنگ میں چلتی ہوتی ہے. مزید اس کی سپلائی کے ساتھ ایک کیپیسٹر لگا دیتی ہے. یہ بہت تھوڑی دیر مائکرو سیکنڈ کرنٹ اسٹور کو موٹر کو جھٹکا سے کرنٹ اسٹور کرتا ہے اور جھٹکا دیتا ہے، اس سے موٹر چلتی ہے. 3 فیز موٹر کیسے کام کرتی ہیں؟ 3 فیز موٹریں عام طور پر انڈکشن موٹر ہوتی ہے. اس کا مطلب ہے کہ مقناطیسی کشش کی وجہ سے یہ پاور شفٹ کرتی ہے. ان میں شارٹ بیئرنگ پر روٹیٹ کرتی ہے جس پر سینٹر میں چوڑے ڈایا گا ٹھوس لوہے کا سلنڈر لوہے کا روٹر ہوتا ہے. عام طور پر روٹر پر لمبائی کے ترچھی سلاٹ بنے ہوتے ہیں. یہی روٹر آگے گھوم کر کپل کیے ہوئے اکوپمنٹ کو آپریٹ کرتا ہے. اسٹیٹر کی وائنڈنگ سلاٹ پر لپٹی انسولیٹر وائر سے اس میں مقناطیسی کشش کر جیسے وہ ہم نے پہلے بتایا کہ روٹر کی سلاٹر اپنی طرف کھینچتی ہے. چونکہ کشش ترچھی اطراف میں ہوتی ہے منتقل کے نتیجے تن روٹر گھومنا شروع کرتا ہے. وہ اس کو چھو تو نہیں سکتا. یہ موٹر کا بہت سادہ سا کام کا طریقہ ہے. روٹر کے ارد گرد 1 یا 2 ملی میٹر کے فاصلے پر گولائی میں اسٹیٹر وائنڈنگ انسولیٹر وائنڈنگ کی گئی ہوتی ہے جو کہ وائنڈنگ کے 3 سیٹس پر مشتمل ہوتی ہے. ان وائنڈنگ کے سیٹ کو اسٹیٹر کہتے ہیں. اسٹیٹر روٹر کے ارد گرد حصہ بنایا گیا تھا کہ روٹر بالکل ٹچ نہ کرے. درمیان میں 1-2 ملی میٹر کا فاصلہ ہوتا ہے. سنگل فیز موٹر میں یہ وائنڈنگ ایک ہی فیز کی ہوتی ہے. وائنڈنگ کا ہر سیٹ دوسرے سے 120 ڈگری فیز اینگل پر ہوتا ہے پرے ہوتا ہے. ان سے ان موٹروں کی قوت بڑھ جاتی ہے. یعنی وہ سنگل فیز موٹر میں ایک فیز ہے، اس میں 3 فیز ہوتے ہیں تو تینوں مل کر اس کو پاور دیتے ہیں. ہر سیٹ میں سے جب 90 ڈگری فیز اینگل مطابق ریٹنگ والی کرنٹ گزرتی ہے ترچھا سا روٹر کو اپنی طرف کھینچتا ہے. اس ترچھا کھینچنے کو سلپ کہتے ہیں. بڑی موٹر میگنیٹک کشش بڑھانے اسٹیٹر روٹر کے دوران گولائی میں پکڑیاں لگی ہوتی ہیں. جلدی پہلا فیز 0 طاقت کے قریب آتی ہے لیکن اس سے پہلے دوسرا فیز چارج سنبھال لیتا ہے. اس سے تیسرا فیز چارج سنبھال لیتا ہے، یعنی ایک دوسرا چارج سنبھال رہا ہے. سنگل فیز موٹریں فیز سے نیوٹرل کے اصول پر چلتی ہیں، فیز سے نیوٹرل، جبکہ 3 فیز موٹریں ڈیلٹا کے اصول پر چلتی ہیں. یہ ڈیلٹا یہ جو ہے نا وہ وائرنگ ہوتی ہے وائنڈنگ ہوتی ہے، یعنی وہ موٹر سے چلتی ہیں 3 فیز موٹر. تو ڈیلٹا کنیکشن جو ہے نا یہ آپ مطالعہ کر سکتے ہیں. یہاں بتانا بہت زیادہ مشکل ہو جائے گا. بہت زیادہ KV کو چھوڑ کر چھوٹی موٹریں ڈیلٹا کنیکٹ ہوتی ہیں. 3 فیز چھوٹی موٹریں ڈیلٹا، اس سے ان میں ہارس پاور برداشت کرنے صلاحیت بڑھ جاتی ہے. جب زیادہ KV والی موٹریں اسٹار کنیکٹڈ ہوتی ہیں. یہ آپ نے دیکھا موٹر کے اینڈ کے کنیکشن 2 قسم کے، ایک ڈیلٹا کنیکشن ہوتے ہیں، ایک اسٹار کنیکشن ہوتے ہیں. ان کا مسئلہ ہائی وولٹیج کا ہوتا ہے. جو ہائی وولٹیج موٹریں ہوتی ہیں وہ لازماً اسٹار کنیکٹ ہوتی ہیں. جتنے ہائی وولٹیج اسٹار سے کنیکٹ گراؤنڈ ہوں گے اتنے موٹر کار کر رہی ہے. یہاں تھوڑا سا آپ کو بتا دیں جو ڈیلٹا کنیکٹڈ موٹریں ہوتی ہیں ان میں اوور لوڈ برداشت کرنے کی صلاحیت زیادہ ہوتی ہے. تو کیونکہ ان کو پہلے فیز میں بہت اوور لوڈ آنا ہوتا ہے، اس وجہ سے وہ اسٹار کنیکٹڈ ہوتا ہے. جبکہ وہ دوسری ڈیلٹا کنیکٹڈ جو اسٹار کنیکٹڈ موٹر ہوتی ہیں ان میں یہ ہوتا ہے کہ یہ لوڈ کا فرق اتنا نہیں ہونا ہوتا، تھوڑا فرق ہوتا ہے کیونکہ وہ پہلے بڑی ہیوی ہوتی ہے تو اس میں وولٹیج کا وہ جو ہے نا کم ہونے کا خدشہ ہوتا ہے جس سے موٹر کہیں بیٹھ نہ جائے تو اس کی وہ اسٹار کنیکٹڈ ہوتی ہے. یہاں آگے ایک ڈرائنگ ہے، اس میں آپ کو ڈرائنگ میں بتایا جا رہا ہے. یہ دیکھیں یہ ایک ڈرائنگ میں یہ پروٹون ہے، یہ سینٹر میں ہوتا ہے
इलेक्ट्रॉन को, और ये न्यूट्रॉन है, ये भी सेंटर में है ये, और उनके गिर्द ये इलेक्ट्रॉन तवाफ़ करते हैं। अब इलेक्ट्रॉन मुख्तलिफ आर्बिट में तवाफ़ करते हैं। ये एक आर्बिट है, यहाँ सिर्फ एक एक दिखाया जा रहा है, हकीकत में ज़्यादा होते हैं। ये एक तवाफ़ कर रहे हैं, ये तवाफ़ हो रहा है। ये देखिए ये आर्बिट का वो घेरा मुख्तलिफ होता है, तो अलग अलग घेरा दिखाया गया। अब उसमें से ये जो है ना इस आर्बिट का ये एक इलेक्ट्रॉन, इसमें ज़्यादा भी हो सकते हैं, तो ये एक आवारा हो गया, ये एक आवारा हो गया। अब यहाँ से ड्रिफ्ट वेलोसिटी जब आएगी, कोई और वेलोसिटी इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ले जाएगी, तो वो ले जाएगी तो उसकी जगह वो इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा, वो इस जगह आ जाएगा, तो वो आ जाएगा तो ये लेगा, तो वो फिर कोई एक और इलेक्ट्रॉन वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी आएगी इसको ले जाएगी, तो इस तरीके से वो उसकी जगह ले लेगा। तो इस तरीके से ये करंट की ये रौ चलती रहेगी, इस तरह से ये रौ चलती रहेगी। यानी यहाँ से इलेक्ट्रॉन आया इधर गया ऐसे, यहाँ से आया इधर, फिर वो, यानी इसकी खासियत है कि एक आध को आवारा करना है उसने, तो वो आवारा से वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी उसको ले जाएगा। ये सिर्फ ये मेटल्स में होता है या कुछ और में भी होता है, लेकिन वो हम अभी मेटल देता है। यहाँ ड्राइंग में बताया जा रहा है कि वो रेजिस्टेंस की रिस्ट्रिक्शन है फ्लो करंट में। रेजिस्टेंस क्या का पार्ट होता है, मैयर डिन रेजिस्टेंस ओम में मैयर होती है, ये उसका सिंबल होता है। अब ये लेंथ ज़्यादा हुई तार की तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी, जितनी लेंथ छोटी होगी रेजिस्टेंस कम होगी। फिर दूसरी ये है तार पतली होगी रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी, तार मोटी होगी रेजिस्टेंस कम होगी। इस तरह मटीरियल है, कापर होगा रेजिस्टेंस लेस होगी, और कापर की बजाय अगर चांदी होगी तो और भी लेस होगी, और एल्युमिनियम होगा तो मोर होगी, आयरन होगा तो और मोर होगी। अब टेम्परेचर है, टेम्परेचर लेस होगा तो मोर होगी, मोर होगा तो लेस होगा। यहाँ इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का ये देखिए, ये कॉइल है, ये कॉइल है, ये इसके अंदर एक कंडक्टर है। ये एक कंडक्टर है, ये कंडक्टर जूँ इधर से इधर मूव करेगा, इस ड्राइंग में तो नहीं है, इधर से इधर मूव करेगा, यानी यहाँ है, यहाँ से यहाँ होगा, मूव करेगा, तो ये वो इलेक्ट्रॉन जनरेट होंगे, तो फिर बाद में ड्रिफ्ट वेलोसिटी इसको ले जाएगी, ठीक है। तो वो जो है ना, यानी यहाँ से इधर, ये जैसे मेरा कर्सर घूम रहा है, ये जो है ना, ये हिस्सा यहाँ तक आ जाएगा, तो ये हिस्सा यहाँ तक आएगा, फिर ये हिस्सा, तो ये मूवमेंट की वजह से होगा, ये जो है ना। यहाँ हम ये सप्लाई का AC सप्लाई को बता रहे हैं, ये देखिए AC सप्लाई है, AC सप्लाई या तार में चलती है, तो ये यहाँ वोल्टेज और करंट दोनों ज़ीरो होते हैं। जैसे जैसे जनरेटर घूमता है, वो रोटर घूमता है जनरेटर का, तो ये ये वोल्टेज बढ़ती जा रही है और करंट भी बढ़ती जा रही है, ये बढ़ती जा रही है, यानी इसको आप देख सकते हैं। तो ये इसका फ्लो आप ये एरो लगाकर इसको इधर को फ्लो कर सकते हैं, इधर को फ्लो कर सकते हैं। अब ये जो है ना, अब ये एक ग्राफ है, इस ग्राफ में आप यहाँ वो XY लाइन समझ लें, और ये सॉरी ये वो क्या कहते हैं Y लाइन है, यानी Y माइनस Y प्लस और Y माइनस है, ये X प्लस और X माइनस है, तो ये यहाँ X प्लस की तरफ चल रहा है। अब आप तो जानते हैं घड़ी का टाइम बढ़ता जाता है, घड़ी कभी पीछे को नहीं चलती, आगे को चलती, यानी टाइम आगे ही चलता है। तो 9 के बाद 10 बजते हैं, 9 के बाद 8:30 बजते हैं, तो ये एक जब करंट बढ़ी तो ये ग्राफ आगे यहाँ आ गया करंट। अब करंट का मैंने बताया फेस एंगल उल्ट हो गया, लेकिन ये टाइम जो है ना ये यहाँ पहुँच गया। अब करंट ने ये फेस एंगल बदल दिया, तो इसको हम कह सकते हैं कि ये करंट ये इधर को चले, यानी इसका जिधर को मेरा कर्सर जा रहा है, यानी यहाँ से चली यहाँ आ गया, यानी ये वो दूसरे इसको फेस एंगल उल्ट कह सकते हैं, यानी ये इधर को इधर तक चली
तो इसको फिर हम उल्ट कह सकते हैं। तो ये इसका मतलब क्या है कि उल्ट तो चले, ये जो है वो चार्ज उसी तरह से है, उसी तरह चार्ज है, ये नहीं है कि ये चार्ज ख़त्म हो गया, सिर्फ फ्लो का डिफरेंस हो गया। यहाँ यानी ज़ीरो हो गया, यहाँ ज़ीरो हो गया और ये ज़ीरो ये, तो ये यहाँ से यहाँ तक हम एक पूरा साइकिल करेंगे, वन वेव साइकिल ये लिखा हुआ है, ये वन वेव साइकिल यहाँ से ये पूरा साइकिल पूरा हो गया यहाँ से। इस तरह ये दूसरा साइकिल हो गया। तो ये जो है इस किस्म के साइकिल हमारी जो वापडा की इलेक्ट्रिसिटी है उसमें 50 साइकिल पर सेकंड, यानी एक सेकंड में 50 साइकिल बनते हैं। तो अगर आप यहाँ से कैलकुलेट करें तो इस किस्म के 100 ज़ीरो बनते हैं। तो फिर आगे से आप करें तो ये आगे डायरेक्टली ये साइकिल है, ये भी एक साइकिल है। यही साइकिल को यहाँ से भी कोई चेक कर सकता है और यहाँ से भी चेक कर सकता है, वो बात वही है। अब ये है कि यहाँ से यहाँ तक जो फासला है ये वेवलेंथ है, ये वेवलेंथ है और ये टाइम पीरियड है, ये टाइम पीरियड है, यानी ये पूरे साइकिल का ये टाइम पीरियड है। आगे ये आपका ये 3 फेज़ सप्लाई है, ये सिंगल फेज़ है, ये एक फेज़ की सप्लाई है, सिंगल फेज़ ये है। अब ये देखिए ये एक फेज़ है, ये 0 से शुरू हुआ, उसी वक्त उसके ऊपर दूसरे फेज़ भी काम कर रहे हैं, उनमें भी सप्लाई बन रही है। तो वो सप्लाई ये दूसरे फेज़ की उस वक्त यहाँ होगी, यानी दूसरे लफ्ज़ों में इसकी 0 है, इसकी 3 सप्लाई है और ये यहाँ तक सप्लाई होगी, यानी इतना पीक पर होगी। तो ये यानी ये ज़वाल की तरफ जा रही है और ये अरूज की तरफ जा रही है, ये यहाँ अरूज को पहुँच गई, ये यहाँ ज़वाल को आ गई, ठीक है। तो ये यहाँ से वो जो है ना ये 0 हो गई, यहाँ से अरूज को आ गई, वो नेगेटिव तरफ है, लेकिन साइकिल का रोटेशन इसी तरह उल्टा जैसे नहीं होता है। तो ये यहाँ पर 0 हो गई। तो ये तीसरा साइकिल है, वो भी काम कर रहा है। तीसरा साइकिल ये पहले नेगेटिव था, यानी दूसरे लफ्ज़ों में रोटेशन आपकी इधर को थी सप्लाई का, लेकिन ये अरूज को हो गई ज़वाल को। तो ये अगर आप एक लकीर लगाएं, फ़र्ज़ किया ये लकीर लगाएगा, लकीर लगाएं तो ये सप्लाई पॉजिटिव है, फ़र्ज़ किया पॉजिटिव है, और ये सप्लाई नेगेटिव है, नीले की भी लाल की भी नेगेटिव है। तो इनको डायरेक्ट टोटल कैलकुलेट करें, नेट इफेक्ट 0 होता है, इसीलिए स्टार में कनेक्ट कर दिया जाता है, नेट इफेक्ट 0 हो जाता है। इसको किसी जगह से भी ऐसे कैलकुलेट कर लें आपको नेट इफेक्ट 0 मिलेगा। तो वो स्टार में इनको तीनों को कनेक्ट कर दिया जाता है। आगे ये मोटर है, मोटर के आपको पार्ट समझाए जा रहे थे। ये मोटर के ये स्टेटर है, ये स्टेटर से अंदर होता है, ये वो वायरिंग कवर होता है, ये मोटर का फ्रेम है, आउटर फ्रेम है, इसके अंदर ये रोटर है, ये रोटर के अंदर ये यहाँ स्लॉट होती है, ये स्लॉट, ये स्लॉट ने इसको कशिश करना था। तो जब कशिश करता है तो ये स्टेटर इसको खींचता है स्लॉट में, तो खींचता तिरछा खींचता है, तिरछा खींचता है तो ये ऐसी तरह घूम जाती है। वो ये जब सप्लाई आगे घूम रही होती है ये घूम जाती है। इसकी मिसाल वो कई कार्टूनों में मिलती है कि जैसे एक वो चले वो उसको मुझे समझाना ज़रा मुश्किल है। तो ये रोटर, ये यहाँ फ़ैन होता है, ये फ़ैन है, ये फ़ैन इसलिए होता है कि ये मोटर के अंदर के हिस्से को ठंडा रखे, तो ये हवा को एक तरफ से कशिश करता है, ये जो है ना वो बाहर से हवा के अंदर, ये वो आगे बेरिंग है, ये भी बेरिंग पर लगना, ये भी बेरिंग पर लगना, ये एंड कवर है, एंड कवर इसको बंद कर दिया जाता है, कवर है। बाकी ये मोटर का ये इधर का कवर है, तो ये वो एंड बेल है, ये एंड बेल है, ये कवर के, तो इसके आगे बीच में से फिर शाफ्ट हो सकती है, यहाँ से बीच में शाफ्ट हो सकती है, इसको लंबा किया गया था, इसको कनेक्ट किया गया था। तो ये मोटर की एक सादा सी डिज़ाइन आपको बताई है। ये हमारा लेक्चर ख़त्म हुआ। थैंक यू वेरी मच।